अतहर हुसैन अशरफी ने कहा कि सूफी गुलाम रसूल कादरी, मौलाना फजलुर रहमान मोहम्मदी और मौलाना अब्दुल बारी कासमी का इंतकाल मिल्लत का बहुत बड़ा नुकसान है। कुल जमाती तंजीम के ताल्लुक से कहा कि कुल जमाती तंजीम गैर सियासी और गैर मुफाद परस्त तंजीम है। कुल जमाती तंजीम की रुकनियत मिलने पर सदर सुन्नी अशरफ अकेडमी अतहर हुसैन अशरफी ने कहा कि मेरा इंतखाब मशवरे की बुनियाद पर और सलाहियत को मद्देनजर रखकर किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल जमाती तंजीम पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक अलग मिसाल रखती है। अशरफी साहब ने कहा कि मैं तमाम सुन्नी मकतब फिक्र को एक साथ लेकर चलूंगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं बहैसियत सुन्नी नहीं बल्कि बहैसियत मुसलमान मजलूमों के लिए आवाज़ बनूंगा। उन्होंने इस बात का वादा किया कि मैं अपने सियासी मुफाद के लिए कभी भी कुल जमाती तंजीम का सियासी इस्तेमाल नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी भी सियासत को अपनी रोजी रोटी नहीं समझा। अशरफी साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि मैं मुफ्ती इस्माइल कासमी के लिए नहीं बल्कि कौम मिल्लत के लिए काम करता हूँ। इस गुफ्तगू में सदर सुन्नी अशरफ अकेडमी व रुकन कुल जमाती तंजीम अतहर हुसैन अशरफी ने कहा कि अगर सियासत और कुल जमाती तंजीम में किसी एक को चुनने की बात आई तो मैं सियासत पर मिल्लत को तरजीह दूंगा और कुल जमाती तंजीम का इंतखाब करूंगा। आइए हम चलते हैं सीधा अतहर हुसैन अशरफी की खुसूसी गुफ्तगू की तरफ। देखिए, सूफी साहब के जब वो हयात थे तो किसी मौके पर मुझे कुल जमाती के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन मैं वहाँ का रुकन नहीं था। वो अपने साथ ले जाते थे। वो अक्सर कहते भी थे कि आपको आना चाहिए, तो मैं कहता था कि आप हैं तो सब हैं। लेकिन कुल जमाती से जो हमारे कौम और मिल्लत का दर्द रखने वाले महामारी के वक्त तो कोरोना के वक्त जो इंतकाल कर गए, यकीनन पूरे शहर के लोग, चाहे वो किसी बिरादरी, किसी मसलक, किसी अकायद के हों, सभी को अफसोस हुआ कि हमारे शहर का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि ये अफराद कौम व मिल्लत की नुमाइंदगी हर महाज पर करते थे और कौम व मिल्लत की नुमाइंदगी का हक़ अदा करते थे। उनके इंतकाल के बाद मेरे भी दिल में तमन्ना और आरज़ू हुई कि अपने जो बुज़ुर्ग, अपने जो असलाफ़ कुल जमाती से इंतकाल कर गए, तो कुल जमाती का मुझे हिस्सा बनना चाहिए और उसको ताकत देना चाहिए, क्योंकि वो गैर सियासी और गैर मुफाद परस्त तंजीम है। मैंने एक मरतबा मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब से, जो हमारे शहर के बहुत ही सीनियर, समझदार, सूझबूझ रखने वाले शख्स हैं, रास्ते में मुलाकात हुई तो मैंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था। बहरहाल बरोज़ बुध को ग़ालिबन जो भी तारीख़ थी, उस दिन मुझे शकील फैज़ी साहब ने फ़ोन करके बुलाया। बाकायदा तमाम मेंबरान की मीटिंग में मुझे कुल जमाती में शामिल किया गया। मैंने वहाँ सवाल किया था कि मुझे किसकी जगह पर ले रहे हो, तो उन लोग फ़िरोज़ आज़मी साहब ने बड़ा हौसला देने वाली बात कही कि हम किसी तंजीम या किसी अहबाब के इंतकाल की वजह से उसकी जगह आपको नहीं ले रहे, बल्कि आपकी सलाहियत पर हम लोगों ने कई मीटिंगों में मशवरा करके आपके नाम का इंतखाब किया। इस तरह कुल जमाती तंजीम तो किसी के इंतकाल के बाद भी उसने ऐसा काम किया है मालेगांव में कि पूरे हिंदुस्तान में उसकी मिसाल है, और वो ना कल कमज़ोर थी, ना आज कमज़ोर है, ना कल आने वाले दिनों में कमज़ोर रहेगी। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि उन लोगों की मेहराज है जो कुल जमाती के परचम तले काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सुन्नी अशरफ अकेडमी जो 1994 में कायम हुई और सुन्नी दारुल इफ्ता 21 जून को शुरू हुआ, जिसमें मुफ्ती के फ़राइज़ मुफ्ती मोहम्मद रज़ा मरकज़ी साहब कर रहे हैं। मेरे बिरादर मोहतरम हाजी मोहम्मद रमज़ान इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 21 जून के बाद से हमारी एकेडमी से जूं दर जूं लोग जुट रहे हैं और आज 200 के करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं कि यहाँ के मेंबर हो चुके हैं। इन सब बातों को देखकर
مجھے ایسا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنی اشرف اکیڈمی کے جملہ اراکین کو ایک موقع دیا ہے قوم و ملت کا کام کرنے کے لیے، اور اس پہ سب سے بڑی یہ بات ہو گئی کہ کل جماعتی کے ذمہ داروں نے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، مولانا عبدالحمید اظہری، فیروز اعظمی صاحب، ثقیل فیضی صاحب اور دیگر ذمہ دار، کہ ان لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کچھ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میں تمام سنی مکتب فکر کے لوگوں کو لے کر انشاءاللہ تعالی وہاں پر قوم، ملک اور ملت کے لیے کام کروں گا، کیونکہ میرے ساتھ بہت بڑی تعداد میرے احباب کی ہے، اور سنی ہونے کے ناطے نہیں بلکہ ہندوستانی مسلمان ہونے کی وجہ سے آج ہمارے بزرگوں کے شوشہ مقدسہ کے کہتے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر روڈ پر سب اکٹھا ہو جاؤ، بس اسی بات کو کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے، یہ ایک آواز ہے جو کچھوچہ شریف سے نکلی ہے۔ اسی آواز پر میں لبیک کہتے ہوئے ہر سماج، ہر برادری، ہر مسلک جو بھی مظلوم ہے اس کا ساتھ رات ہو یا دن ہو، انشاءاللہ تعالیٰ کل جماعتی کے ذمہ داروں نے جو مجھ پر بھروسہ کیا ہے ان پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، اور ہر محاذ پر ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا مل کر میں کام کروں گا، کیونکہ اس میں بہت باصلاحیت لوگ پہلے سے شامل ہیں۔ مجھے خوشی ہوگی ان کے ماتحت کام کرنے میں۔ دیکھیے، سیاست الگ چیز ہے اور خدمت کا جذبہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ سچ کہا ہے آپ نے کہ میں ایک سیاسی تنظیم سے، بلکہ شہر عزیز کے ایم ایل اے مفتی محمد اسماعیل کے قدموں سے قدمہ ملا کر میں چلتا ہوں، آج بھی چلتا ہوں، لیکن میں کبھی آپ کے چینل کے ذریعے میں اپنی قوم سے، اپنی ملت سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ کبھی اگر ایسا، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ کل جماعتی تنظیم میں میں اپنی سیاسی مفاد کو استعمال کروں، بلکہ میں ہمیشہ قوم و ملت کے لیے کام کروں گا۔ اور اگر مجھے ایسا لگا، یہ میں بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں کہ مفتی محمد اسماعیل ہمیشہ کہتے ہیں کہ خدمت خلق کے لیے سب سے بہترین راستہ سیاست ہے، اگرچہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ تو میں کبھی سیاست کو اپنی روٹی روزی نہیں سمجھا، میں مفتی صاحب کے بھی ساتھ ہوں تو اس بنیاد پہ ہوں کہ ان کے ساتھ رہ کر قوم کا کام کرنا ہے، ملت کا کام کرنا ہے۔ اور شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اکثر بڑے جلسوں میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں مفتی محمد اسماعیل کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں میری قوم اور ملت کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اگر وقت و ضرورت ایسا پڑی کہ ایک طرف سیاست ہے، ایک طرف کل جماعتی تنظیم ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں کل جماعتی تنظیم کو اولیت دوں گا۔ وہ میرے لیے کوئی سب سے اہم کل جماعتی تنظیم ہے، میری قوم ہے، میرا ملک ہے، میری ملت ہے انشاءاللہ تعالی۔ بھائی دیکھیے، ہم لوگ اشرف اکیڈمی 1995 میں قائم کیے، اکابرین امت نے، ہمارے اسلاف نے اس ادارے کو قائم کیا۔ ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، 25 سال پہلے کی بات ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کا مقصد جو بھی ہو، آج ہمارا جو عزم ہے، جو ارادہ ہے ہم سب کا اور تمام اراکین کا، کہ ہم لوگ خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگ 12 اگست سے انشاءاللہ تعالی، ہمارے شہر میں جو بہت بڑی کمی ہے، رشتے ناتے جو لگاتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، رشتہ صحیح نہیں ہوتا، تو معیاری خاندان، معیاری رشتہ اور ایسا رشتہ لگائیں گے ہم کہ آگے چل کر ان کی اجوازی زندگی میں کوئی انتشار نہ ہو۔ 12 اگست سے وہ کام شروع کر رہے ہیں۔ بہن بیٹیاں جو کسی بھی وجہ سے میکے میں ہیں، نا اتفاقی بنیاد پر، اب تک الحمدللہ ہم اراکین نے اور بالخصوص میں کم سے کم تو کئی ہزار لڑکیوں کو ہم پہنچائے ہیں، لیکن اس کا کوئی رجسٹر نہیں بناتے تھے۔ اب جو ہے تو باقاعدہ رجسٹر بنا کر بہن بیٹیوں کو ان کی جگہ پر بھیج رہے ہیں۔ اور بھی آگے ہم لوگوں کا بہت عزم و ارادہ ہے کہ راہ چلتے جو ضعیف لوگ ہیں، جن کا گھر نہیں ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہے، تو ایسا ہم لوگ کا ایک ارادہ ہے کہ ایک بڑا ہال کہیں پر بنائیں گے، چاہے کارپوریشن سے لیں، چاہے کسی سے لیں، چاہے کسی مخیر قوم و ملت سے لے کر، وہاں پر ایسے ضعیف جو بے یار و مددگار روڈ پر بھیک مانگتے ہیں،
علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، ایسے ضعیف لوگوں کو ہم لوگ وہاں نرسوں اور ڈاکٹر رکھ کر ان کا دیکھ ریکھ کروائیں گے، خادم رکھیں گے اور انہیں بھیک مانگنے سے، روڈ پہ بھٹکنے سے ان کو بچائیں گے۔ اور تعلیمی میدان میں جو بچے ہماری نظر میں بہت اچھے ہیں لیکن مالی کمزوری کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پا رہے، تو انشاءاللہ ہمارے دفتر سے ان کی مالی مدد کی جائے گی۔ یہ سارے کام ہم لوگ انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج میں اپنی قوم سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں اور بالخصوص ہندوستان میں کسی سے چھپا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، اور ہندوستان میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے مظلوموں کا کیا حال ہے۔ تو آج ہمارے دیش کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم اس وقت دیش کو تعمیر کر سکتے ہیں، ترقی دے سکتے ہیں جب سارے ہندوستانی ایک ہو جائیں۔ تو ہمیں ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کو اکٹھا کرنا ہے اور ہم سب متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنے شہر کی تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سنی اشرف اکیڈمی کے اس اچھے کام میں مددگار بنے، ان کا حصہ بنے، ہم کو طاقت دیں، سب کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ کام آسان ہوگا۔